کا ہے. اب وہ دوسرے اونٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی دوسرا اونٹ لایا جا رہا ہے, اب وہ بھی نہر کیے جائیں گے. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے اونٹ کے نہر کرنے کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے, اگر کسی نے اس کو نہر کرنے کے بجائے ذبح کر دیا لٹا کر, اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائے. اونٹ کو نہر کرنا اور اس کے علاوہ جو چوپائے گائے بکرے یہ ذبح کرنا یہ سنت ہے, اور یہ اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے, ذبح سے ہے کہ جب بھی اونٹ کا گوشت درکار ہو تو اس کو نہر کیا جائے اور اس گائے کو یا بکرے کو ذبح کیا جائے. اگر الٹ کیا کسی نے, اونٹ کو ذبح کیا گائے کو نہر کیا, تب بھی گوشت حلال ہے, اس کا سنت چھوٹی, گناہگار نہیں ہوگا. جب اونٹ کو بھی ذبح ہی کرتے ہیں آج کل ہمارے ہاں, تو خیر یہ نہر کی صورت ہے, جو ہمارے ہاں جو گوشت فروش آتے ہیں وہ ماہر ہیں اس کے, تو یہ عام طور پہ جو کٹ لگاتے ہیں اس کو, مجھے لگتا ہے کٹ لگانے سے شاید زیادہ تکلیف ہوتی ہو, کیونکہ یہ جو ہم نے بات کی نا ابھی کہ وہ دو ٹانگوں سے وہ عوام پر وہ اونٹ کٹا ہوا ٹوٹ پڑا, تو میں نے اس کو بھی اندازہ لگایا کہ اس کے کٹ لگا ہوا تھا, وہ اس طرح یوں, ورنہ یوں نہر کرنے ہو سکتا ہے تکلیف کم ہوتی ہو. دونوں میں تکلیف ہے لیکن کم زیادہ تو ہو سکتی ہے نا. تو یہ حکمت بھی, یہ کلپ دیکھ کر مجھے لگی کہ شاید یہ حکمت بھی ہو. نہر حقیقت تو یہ ہے کہ حکمت وہی ہے کہ جو میرے آقا نے نہر کیا وہی سنت ہے ہمارے لیے, ساری حکمتیں سنت پر قربان. سبحان اللہ. تو یہ مطلب ہے کہ نہر اور ذبح. اچھا ذبح لوگ بولتے, ذبح اس کو بولتے جو کیا جائے, جس کو یہ اونٹ جو نا یہ خیر یہ تو جیسے جس کو ذبح کیا جائے, کہ قرآن کریم میں جو فدیے کے لیے مینڈھا لایا گیا تھا اس کو ذبح عظیم کہا گیا, عظمت والا ذبیحہ. تو جس کو ذبح کیا گیا اس کو کہتے ہیں ذبح. تو ہمارے ہاں یہ غلط العوام ہے کہ اس کو ذبح بولتے ہیں, حقیقت میں لفظ جو تلفظ ہے اس کا ذبحہ ہے. اہل علم میں بعض ذبح بول دیتے ہیں, معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی, تاہم یہ کہ اصل لفظ ذبحہ. کال دیجئے. میرا نام محمد عبدالمنان طارق ہے. میں ضلع رحیم خان سے عرض کر, پیارے امیر اہل سنت کو عید کا تیسرا دن بہت مبارک ہو. پیارے امیر اہل سنت, اونٹ گھر میں پالنا اور اس کی سواری کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تو بہت مشہور ہے, قصوہ جس کا نام تھا, اور ایک اور نام بھی اونٹنی کا ادبا, بہت قسم. ہاں دعات سے ادبا, لیکن یہ روایت ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی تھی دونوں, اس کے نام اس طرح. بہرحال تو اونٹنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی خدمت کرتی تھی, تو اس طرح اونٹ پالنا. لیکن اب اس کو سنت قرار دیا جائے یا نہیں ہے, سنت تو رہے گی, لیکن اس کو عمل کرنا یہ ہو سکتا ہے گاؤں دیہات میں ہو سکتا ہو جہاں سواری اونٹوں کی اب اتنا ہوتی نہیں ہے. عرب دنیا میں بھی بطور سواری نہیں, شہر میں تو لانا ہی پابندی ہوتی ہے اس کی, اس کے مخصوص علاقے ہوتے ہیں وہاں یہ اونٹ رکھے جاتے ہیں, اور بعض عرب دنیا میں اس کو ریس لگتی ہے اس کی. یہ بھی دیکھے میں نے کہ ریس نہیں دیکھی, لیکن یہ وہ مقامات دیکھیں جہاں ریس ہوتی ہے, اونٹ وہاں وہ سارا ہر وقت سمجھیں ان کو روزانہ ورزشیں کراتے ہیں, دوڑنے کی, چلنے کی. تو یہ ان کاموں کے لیے اب یہ سواری کے لیے باقاعدہ اب استعمال شاید نہیں ہے. تو ایک سے ایک وہ تیز رفتار سیارے, گاڑیاں, کاریں وغیرہ ہو سکتا یہ ہے زیادہ تو یہ کہہ صحرا سکتے ہیں علاقوں کہ میں, جو ہم سواری گاؤں گوٹھوں میں استعمال کرتے ہوں. تو سواری رکھنا سنت ہوا نا حضور, ہو سکتا ہے گھوڑا بھی سواری رکھنا سنت ہوا. تو جس دور میں جو سواری ہو, کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے اس دور کے مطابق سواری رکھی ہے اپنے لیے تو اس نے کوئی سنت پر عمل کیا؟
یہ کہہ سکتے ہیں؟ علماء فرمائیں گے میں تو اپنے طور پہ کیا خرچ کروں. اب سواری کی بھی سب کو ضرورت بھی تو نہیں ہوتی نا. جی ہاں. تو اس وقت بھی سب کے پاس اونٹ تو تھے بھی نہیں. جی اس وقت ہر جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو سب کے پاس اونٹ نہیں ہوا کرتے تھے، جی جی بلکہ بدر میں ویسے اونٹ کم تھے. جی. اچھی سواری کا ذکر حدیث پاک میں ہے، خوش قسمتی میں سے اچھی ہم اگر آج جو سواریاں ہم لیتے ہیں کیا وہ سواری کو سنت کہیں گے؟ سواری رکھنا سنت ہے. یہ عرض کر رہا تھا. یہ اونٹ گدھا جو ہے نا خوطہ جی ڈاگ کی، یہ بھی سواری میں انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں یہ بھی رہے ہیں. سواری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مال غنیمت میں یعفور قصوہ رکھنے میں کیا ہے، قصوہ بھی رکھ سکتے ہیں. میں تو خیر یہ رکھ دیا میں نے، میرے امام کا نام میں صاحب رکھتا تو پہلے رکھے تھے یار، پھر امام بدل جاتے ہیں نا. قصوہ رکھنے میں رکھنے آپ رکھ لیں قصوہ. سواری کے رکھنے سبحان اللہ سبحان اللہ. سواری کے امیر اہل سنت، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی کا نام قصوہ رکھا جائے. سبحان اللہ. ذاتی ہو تو میری ذاتی سواری میرے ساتھ چلتی ہے. جہاں یہ ساتھ ہی نہیں چھوڑ دیا الحمدللہ. اللہ کرے قبر تک ساتھ نہ چھوڑے. جس کا ساتھ یہ سواری چھوڑ جاتی نا ٹانگیں، اس کو معذور و محتاج کا نام ملتا ہے. اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. آمین آمین. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم آمین. امیر علیہ سنت، ابھی آپ نے جیسے باندھنے کے تعلق سے تربیت فرمائی کہ الٹی ٹانگ بھی باندھی جائے، منہ بھی باندھا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو دیکھی تھی جو ٹانگ بھی نہیں بندھی ہوئی تھی اور منہ بھی نہیں بندھا ہوا تھا. تو جیسے ہی اس کو نہر کیا نا، قریبی شخص موجود تھا، اونٹ نے اس کا سر جو ہے وہ پکڑ لیا. لیکن وہ چونکہ نہر ہو جگہ تقریباً، تو وہ جیسے ہی اس کا خون نکلا تو وہ اس نے سر چھوڑ دیا. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی دشمنی بھی بہت مشہور ہے اونٹ کی. تو یہ مطلب چھوڑتا نہیں اس وقت، سنا ہے کہ جب تک یہ اس کو مار نہ دے. وہ اصل ایک میں نے بھی دیکھا تھا، تو اس نے یہاں سے اس کے ہاتھ میں منہ میں یہ آ گیا تھا، اس کا کپڑا پچھلا، شاید وہ جس نے چھری ماری اسی کا آ گیا تھا. اس نے بھی غالب نہر نہیں کیا تھا. اب یوں کٹ مارتے ہیں. اب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ نہر کیا یا اس نے ذبح کیا. یہ ذبح ہے، ذبح ہی کر رہے ہیں آج کل. کوئی نہر کرتا ہوگا تو یہ ڈھونڈ ڈانڈ کے اس کو لائے ہیں اسلائی بھائی کو، تو یہ تیار ہے جی. یہ یہاں تیاری ہے. یہ پاؤں برابر بندھا ہوا نہیں ہے ان کا، گھٹنا نکل سکتا ہے. دیکھو خدا نہ خواستہ گھٹنا باندھا جاتا ہے جس سے یہ اس کے گھنگرو ہے نا، یعنی بیچ میں ہو نا تو یہ گھٹنا صحیح بنتا ہے. وہ اگر کیونکہ وہ پورا زور لگائے گا، جب وہ نہر ہوگا نا تو خدا نہ خواستہ اس کے پاؤں کھل گیا تو مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا جوڑ جو ہے نا، اس جوڑ پہ باندھا ہوا ہے میں نے. انشاءاللہ نہیں نکلے گا اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ. شروع کریں ہم؟ جی جی. میں دعا پڑھ لوں پھر آپ کر دیجیے گا. بسم اللہ. عبد الساز اونٹ جو تھا آخری ہی اونٹ ہے، 2 ہی اونٹ تھے، وہ اب نہر بارگاہ رسالت میں یہ بھی بارگاہ رسالت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا کر دیں جی کر دیں. جی دکھائیے. اللہ اللہ. اللہ اکبر. چاکنی کی تکلیفیں نہر سے بڑھ کے کاش، چاکنی کی تکلیفیں نہر سے بڑھ کر کاش، مستقبل کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا، مرغ بن کے طیبہ
صبح ہو گیا آہ کثرت سیاں ہائے خوف دوزخ کا ہائے کثرت سیاں ہائے خوف دوزخ کا کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا شور اٹھائے محشر خلد میں گیا تار شور اٹھائے محشر میں خلد میں گیا تار کرنا وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا کرنا وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا کاش دنیا کاش کے نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا قبر و حشر کا ہر غم